نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم انفعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں ہم بک پڑھ رہے ہیں، تو اسی کا آج کا ٹاپک جو ہے وہ ہے سچ بولنا۔ جیسے کہ پیچھے ہم نے جو ہمارا ٹاپک تھا صبر پڑھا تھا، اور بھی کافی سارے ٹاپک ماشاءاللہ ہم کور کر چکے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی بھی ٹاپک مس ہوا ہے تو آپ ہماری یوٹیوب چینل پہ جا کر اس کو کور کر سکتے ہیں۔ تو آج کا ٹاپک جو ہے وہ انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ مومن ایک سچا انسان ہوتا ہے، وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، وہ ہر معاملے میں وہی بات کہتا ہے جو واقعہ کے مطابق ہو۔ یعنی کہ یہاں پر جو سب سے پہلی بات کی گئی کہ اگر کوئی ایمان والا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، تو اس کی سب سے جو اچھی کوالٹی ہے کہ وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ یعنی کہ ہر معاملے میں وہ وہی بات کہتا ہے جو کہ اس سے واقعی ریلیٹڈ ہو اور صحیح ہو اور سچی ہو۔ مومن کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا، اور جو چیز سچ ہے اس کا اظہار نہ کرے۔ سچ بولنا کیا ہے؟ یعنی کہ وہ جھوٹ کا وزن کبھی بھی نہیں اٹھاتا۔ وہ کبھی بھی ایسا معاملہ نہیں کرتا کہ جس چیز کی حقیقت کچھ اور ہے تو اس کا اظہار وہ دوسرے الفاظ میں یا رد و بدل کر کے کرے۔ سچ بولنا یہ ہے کہ آدمی کے علم اور اس کے بول میں تضاد نہ ہو۔ وہ جو کچھ جانتا ہے وہی بولے، اور جو وہ بول رہا ہے وہی ہو جو اس کے علم میں آیا ہو۔ یعنی کہ اگر آپ نے کسی چیز کے بارے میں جانا، پڑھا، علم حاصل کیا، تو جب بات کرے تو ان دونوں کے درمیان تضاد نہ ہو، اس میں کوئی بھی ملاوٹ نہ ہو، یا اس میں کوئی بھی مبالغہ رائی نہ ہو۔ اس کے برعکس جھوٹ یہ ہے کہ آدمی کا علم اس کو ایک بات بتاتا ہو مگر اپنی زبان سے وہ کسی دوسری بات کو بیان کرتا ہو۔ تو بات چھوٹی سی ہے، تو آئی ہوپ کہ آپ سب کو سمجھ آئی ہوگی کہ سمپل یعنی کہ دے دیا گیا نا ایک کہ جھوٹ کیا ہے یا سچ کیا ہے نا، کہ سچ تو وہ ہے سمپل کہ جو علم ہے، جو اصل حقیقت ہے اسی کے مطابق انسان سمپل بات کر دے، اس میں کوئی ملاوٹ نہ کرے، اس میں کوئی بھی ایڈنگ نہ کرے۔ تو جھوٹ کیا ہے کہ جانا تو کچھ اور، پڑھا تو کچھ اور، سنا تو کچھ اور، لیکن جب بات کرنے کی باری آئی یا پھر اس کے بعد زبان نے کچھ اور ہی بیان کر دیا، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ جھوٹ۔ سچائی مومن کے کردار کا ایک اعلیٰ ترین پہلو ہے۔ مومن ایک باصول انسان ہوتا ہے، اور باصول انسان کے لیے اس کے سوا کوئی اور رویہ درست ہی نہیں کہ وہ جب بھی بولے تو سچ بولے۔ سچائی کے خلاف بولنا اس کے لیے کسی حال میں ممکن نہیں۔ خدا کی دنیا پوری کی پوری سچائی پر قائم ہے۔ یہاں ہر چیز اپنے آپ کو اسی روپ میں ظاہر کرتی ہے جو کہ حقیقتاً اس کا روپ ہے۔ سورج، چاند، دریا، پہاڑ، درخت، ستارے اور سیارے سب کے سب سچ پر قائم ہیں۔ وہ اپنے آپ کو ویسا ہی بتاتے ہیں جیسا کہ وہ حقیقتاً ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وسیع دنیا میں کوئی بھی چیز جھوٹ پر قائم نہیں ہے۔ کوئی بھی چیز ایسی نہیں جس کی حقیقت کچھ اور ہو اور وہ اپنے آپ کو کسی اور صورت میں ظاہر کرے۔ یہی فطرت کا کردار ہے جو آفاقی سطح پر پھیلا ہوا ہے۔
مومن بھی اسی کردار کا حامل ہوتا ہے۔ وہ جھوٹ اور دو سے مکمل طور پر پاک ہوتا ہے۔ مومن سراپا سچائی ہوتا ہے، اس کا پورا وجود سچائی پر ڈھلا ہوا ہوتا ہے۔ اس کو دیکھتے ہی یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ وہ اندر سے باہر تک ایک سچا انسان ہے۔ سچ بولنا مومن کے لیے صرف ایک پالیسی نہیں بلکہ وہ اس کا دین ہے۔ سچائی کے معاملے میں سمجھوتا کرنا اس کے لیے ممکن نہیں۔ یعنی کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ چلو سمجھوتے کے طور پر تھوڑی دیر کے لیے کسی کو خوش کرنے کے لیے، کسی کو یہ کرنے کے لیے، چاہے کوئی کچھ بھی کہے، لیکن وہ اس پر کبھی بھی آمادہ نہیں ہوتا۔ وہ سچ بولتا ہے کیونکہ اس کے بغیر وہ زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ وہ سچ بولتا ہے اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ سچ نہ بولنا اپنی ذات کی نفی ہے، اور جو چیز خود اپنی ذات کی نفی ہے اس کا ارتکاب کسی بھی انسان کے لیے ممکن ہی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ چند باتیں تھی، الحمدللہ یہ تو اینڈلیس ٹاپک ہے، ہم جتنا بھی اس کے اوپر خود بھی سرچ کر سکیں، اپنے اندر بھی جھانک سکیں، اپنا محاسبہ کر سکیں، اتنا ہی کم ہے، کیونکہ آج ان فطروں کے دور میں سچ کی جگہ بہت سارے کاموں پر، چاہے وہ بزنس ہے، چاہے وہ ریلیشنز ہیں، چاہے کچھ بھی ہے، جھوٹ نے لے لی ہے۔ شیطان ہمیں ان ساری چیزوں کو اتنا خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ انسان وقتی طور پر یہی سمجھتا ہے کہ شاید یہی خوبصورت چیز ہے، لیکن وہ نہیں جانتا کہ اگر وہ سچ نہیں بولتا، جھوٹ بولتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں اس کی کیا ویلیو، کیا وقت رہ جاتی ہے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن خائن ہو سکتا ہے، مومن کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو جھوٹ کی یہاں تک اس کو ناپسندیدہ کیا گیا کہ یہ تو مذاق میں بھی نہیں۔ اکثر ہم کہتے ہیں کہ مذاق میں نے تو اچھی، بے شک چھوٹی سی بات ہوتی ہے، ایون اپنے بچوں کے ساتھ ہی ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں چلو یہ تو ان پر تو حق ہے نا ہمارا، اپنی فیملی کو تو پھول بنا سکتے ہیں، جھوٹ بول سکتے ہیں، یہ اس میں انہی کا فائدہ ہے۔ کوئی چیز ہے تو کہہ دیا نہیں ہے، اگر کوئی چیز دینی نہیں ہے تو کہہ دیا دوں گی۔ یا پھر دیکھیے اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں اپنی لائف میں صبح سے لے کے شام تک کتنے جھوٹ ہم ایڈ کرتے ہیں، اور اس میں ہم اپنے پیاروں کو بھی شامل کر لیتے ہیں اس گناہ میں۔ فون اٹھایا، بول دو مما گھر پہ نہیں ہے، پاپا گھر پہ نہیں ہے، باہر ڈور بیل ہوئی، اگر آپ کا پسندیدہ بندہ کوئی نہیں ہے یا آپ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتے، بول دو میں گھر پہ نہیں ہوں یا میں بزی ہوں۔ تو اس طرح کیا ہوا؟ بچے کیا سیکھیں گے ہم سے؟ اسی طرح ہم ان کے سامنے بیٹھ کے بھی اس طرح کی بہت ساری سٹوریز کرتے ہیں۔ فون اٹھایا تو گھر میں کچھ اور حقیقت ہے، لیکن صرف اپنی فرینڈ کے آگے اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے چولہے پہ تو دال چڑھائی ہوئی ہے لیکن کچھ بیان اور ہی ہو رہا ہے۔ یہ کیا ہوگا؟ جھوٹ۔ کسی نے بھئی آپ کو کچھ نہیں دینا، جو ہے وہ آپ کے پاس رہنا ہے، جو کھانا ہے آپ نے کھانا ہے، وہ آپ کا مسئلہ ہے۔ اگر آپ کے شوہر کی جتنی بھی انکم ہے آپ کو اس میں مبالغہ رہی نہیں کرنی، 100 کو 200 کر کے کیوں بتانا؟ ایک تو آپ نے جھوٹ بولا، دوسرے کیا ہوگا؟ دوسرا پریشانی میں مبتلا ہو گیا آپ کی وجہ سے۔ اسی طرح بہت یہ جو جھوٹ ہے، کیوں اس کو اتنا ناپسندیدہ کیا گیا کہ انسان سوچ ہی نہیں سکتا کہ اس کی وجہ سے کتنی معاشرے میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ جیسے کہ ایک واقعہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انسان آیا تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ وسلم، میرے اندر بہت ساری برائیاں ہیں، میں چوری بھی کرتا ہوں، میں زنا بھی کرتا ہوں، میں شراب بھی پیتا ہوں،
اور آپ مجھے بتائیں میں جھوٹ بھی میں بولتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب کچھ کرو لیکن جھوٹ بولنا چھوڑ دو. وہ چلا گیا، رات ہوئی، چوری کرنے نکلا، وہیں قدم رک گئے کہ صبح کو لوگ کہیں گے تم نے چوری کی ہے، تو میں کیا کہوں گا کہ میں نے چوری نہیں کی. تو جھوٹ بولنا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں وعدہ کر کے آیا ہوں کہ میں جھوٹ نہیں بولنا. اسی طرح شراب کو ہاتھ لگانے لگا تو اس نے کہا، ذہن میں آ گیا کہ میں نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا، تو جب شراب پیوں گا تو یہ تو نہیں کہوں گا نا کہ ساتھ نہیں میں نے شراب نہیں پی. اسی طرح یعنی کہ باقی ان شارٹ ورڈز کی جتنی بھی وہ برائیاں کرتا تھا، تو ایک جھوٹ نہ بولنے کے پرومس نے ان کو روک لیا ساری برائیوں سے. تو یہاں پر مقصد میرا یہ تھا آپ سب کے ساتھ یہ بات شیئر کرنے کا کہ جھوٹ جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں نا فساد کی اگر کہا جائے جڑ تو وہ ہے. اگر انسان ایک جھوٹ بولتا ہے تو اس کے پیچھے ایٹ لیسٹ اس کو کم از کم بھی جو کہا جائے 70 جھوٹ بولنے پڑیں گے، لیکن اینڈ آف دا ٹائم وہ پھر بھی کھل ہی جائے گا. تو کیا فائدہ ہوا؟ اتنے زیادہ جھوٹ اپنے نامہ یا مال میں لکھانے کا کوئی فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں. کیونکہ سم ٹائم انسان جو جھوٹ بولتا رہتا نا، عادتاً اس کی ایک عادت بنی ہوتی ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ وہ خود بول جاتا ہے. سم ٹائم ایک ویک میں اس نے یا ایک منتھ میں اس نے ایک ٹاپک پہ اس نے ایک بات کی، تو نیکسٹ ٹائم جب اس نے دوسرے بندے کے ساتھ کی جاتی سے جب بیان ملے تو کیا ہوا؟ تو اس کا جھوٹ پکڑا گیا. تو اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ کیسے پتا چلے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ انہوں نے پوچھا کہ انسان جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب جھوٹ بولتا رہتا ہے تو اس کو پھر نسیان کی بیماری لگ جاتی ہے، یعنی کہ وہ بھولنے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ایک یہ بیماری لگ جاتی ہے کہ وہ جھوٹ بول کر اس کی یادداشت جاتی رہتی ہے. تو اگر آپ نے موازنہ کرنا ہو تو پھر یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ایک دفعہ ایک بندہ آئے گا، وہ آپ سے اس کسی بھی ٹاپک پہ جب آپ سے بات کرے گا، تو پھر جب سیکنڈ ٹائم آئے گا تو اس میں فرق ہوگا، تھرڈ ٹائم آئے گا تو اور فرق ہوگا، تو آپ کو اس کا پتہ چل جائے گا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. تو اکثر ایسا ہمارے ساتھ ہوتا ہے، پھر شرمندگی بھی اٹھانی پڑتی ہے جب ہمیں ایک یا دو بندے یا ایک یا دوسری تیسری دفعہ ہم پکڑے جاتے ہیں. سم ٹائم دوسرے مربتاً آپ کو نہیں کچھ کہتے، لیکن یہ بات کرنے کا مقصد ہے یہ کہ اتنی بڑی بلا ہے، یہ اتنی بری بیماری ہے، اتنی کہہ لیں گندی بیماری ہے، ہمیں اس سے پناہ مانگنی چاہیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچ بولنے والا بنائے، سچ کا سامنا کرنے والا بنائے. کیا ہوا اگر دنیا کی نظر میں آپ کی عزت کم ہو جائے گی؟ کیا ہوا تھوڑی دیر کے لیے شرمندہ ہونا پڑ جائے گا، لیکن اللہ کے سامنے تو آپ سرخرو ہوں گے. تو یہ جھوٹی دنیا، جھوٹی خوبصورتی کے پیچھے بھاگنے سے بہتر ہے کہ انسان چند منٹ کے لیے اپنی جو ہے وہ انا کو سائڈ پہ رکھ کے سچ کا سامنا کرے، سچ بولے اور سچ سننا پسند کرے، اور اپنے اندر اتنا حوصلہ پیدا کرے کہ دوسرے آپ سے جھوٹ نہ بولیں. تو باتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن ٹائم کی وجہ سے یہیں پر کمپلیٹ کروں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچا کے رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک میں ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.